الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسل وعلیٰ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہیے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں 4 پہلوؤں سے مخاطب فرمایا گیا ہے لوگوں کو۔ ایک حصہ ہے جس میں یا ایھا الناس، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے اولاد آدم۔ ایک حصہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا، جو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے یا اہل الکتاب۔ اور ایک حصہ یا ایھا الکافرون، وہ جنہوں نے انکار کیا۔ اور ایک حصہ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ چونکہ بنیادی جب مخاطب حصوں کو دیکھا جائے تو پہلا حصہ آیا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم۔ پھر جو پہلا حصہ بنے گا، چونکہ یہاں اس ترتیب سے میں نے بات اس لیے کی کہ اس آیہ کریمہ میں اہل کتاب کو مخاطب فرمایا گیا تھا، لیکن جب آپ اس کی اصل ترتیب کو دیکھیں گے تو یا ایھا الناس قرآن کریم مخاطب فرماتا ہے اور دعوت حق ارشاد فرماتا ہے۔ پہلی بات جو ہوگی وہ ماننے والوں کی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اس آمنوا میں وہ پہلے حصے جنہیں اللہ کریم نے اہل کتاب ہونا یہ شرف عطا فرمایا، تب تک داخل ہیں جب تک اس حق پر قائم تھے۔ اب یہاں قرآن کریم میں ان 4 حصوں کو جب مخاطب فرمایا گیا تو انہیں بھی مخاطب فرمایا گیا جن کی طرف کلام ذاتی اللہ کریم نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا۔ اب اسی طرح ان 4 حصوں میں جب بات آتی ہے تو اہل کتاب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم کے انبیاء و رسول جن میں مبعوث ہوئے اور کلام ذاتی سے انہیں نوازا گیا، لیکن جہاں جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور حق کو چھوڑتا چلا گیا تو وہ اس غلطی میں مزید بڑھتا چلا گیا کہ پہلے وہ تبدیلی کے جہاں ذاتی مرضی داخل ہو، وہ جب داخل کی گئی تو رکی نہیں بلکہ شرک تک جا پہنچے۔ اس لیے کہ حق کی جب بات آئے گی تو ساری بات اللہ کریم کی آئے گی، چونکہ کلمے کی جو ابتدائی حصہ لا الہ الا اللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ توحید بنیاد۔ اب جس نے اس حق کو چھوڑنا ہے اسے پھر کوئی ایسا راہ چاہیے کہ جہاں اس کی ذات آویزاں ہو سکے، اس کی ذات سامنے آئے تاکہ اس کی اہمیت ہو سکے۔ تو بنیادی حصوں میں جب تقسیم کریں گے تو پھر تقسیم میں 2 حصے بنیادی ہوں گے، ماننے والے اور انکار کر رہے ہیں۔ تو کل جب معنوں میں دیکھیں گے تو 2 حصے ہوں گے۔ قرآن کریم نے مخاطب جب فرمایا 4 حصوں میں مخاطب فرمایا، اور ان 2 حصوں میں جو بین ہے اسے قرآن کریم نے منافق بیان فرمایا۔ مانتا ہے نہیں مانتا، ماننے والوں میں ایسے ہے جیسے نہ ماننے والے، تو پھر وہ منافق۔ یہ وہ حصے ہیں جو قرآن کریم نے تقسیم فرما دی۔ اب جب قرآن کریم سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے تو یہ لازم ہے دیکھا جائے کہ قرآن کریم نے صرف مخاطب نہیں فرمایا، اوصاف بھی بیان فرما دی ہر ایک کا کردار بھی بیان فرما دیا گیا ہے۔ اور نہ صرف کردار کی بات ارشاد فرمائی، اقوام سابقہ کے حالات ایسے بیان فرمائے کہ اس بیان سے آج بھی اپنا کوئی تجزیہ کرنا چاہے تو اپنا ضابطہ اور اپنا تجزیہ کر کے اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں کس تقسیم کے کس حصے میں کھڑا ہوں۔ اور اہل کتاب
بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی قسمیں دیا کرتے تھے جب مسائل آتے تھے۔ یہ درست روایات میں موجود ہے کہ جہاں سختیاں آ جاتی تو آپ کے وسیلے دعائیں کرتے تھے۔ فتح و شکست کے پہلوؤں میں بھی یہ باتیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، آپ کے قریش خاندان کا ہونا، مکہ کا ہونا، قرآن کریم کا نزول ہونا، بلکہ بیت المقدس کے بعد جو مکہ المکرمہ کا عبادت کی جو حصہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہوگا، یہاں تک کی نشانیاں جو ہیں روایات میں ملتی ہیں کہ ان کے پاس موجود تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی جو آپ کے خدام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی نشانیاں بھی موجود ہیں اور تاریخی واقعات سے ثابت ہے۔ تو اتنا سارا کچھ حق موجود ہے، تو فرمایا جا رہا لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یعنی تمہیں حق معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، اور پھر اس کا انکار کرتے ہو۔ تو جب پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے یہود کو، تو عزیر ابن اللہ، یہاں تک یہ کیوں پہنچے کہ انہوں نے شرک کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ اب جب حق نازل ہوتا ہے تو وہ بنیاد جو توحید کی ہے، ایک ذات رہتی ہے جو اللہ کی ہے، باقی کوئی ذات نہیں رہتی۔ ایک ذات ہے جس کے حضور سر بسجود ہوا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں جس کے حضور سجدہ کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے باعث رحمت۔ اللہ کریم نے جو عظمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان عظمتوں کو بیان کرنے سے مخلوق قاصر ہے کہ اس درجے کی نہ شناسائی رکھتی ہے اور نہ وضع نے کوئی الفاظ وضع کی ہیں کہ کوئی ایسے الفاظ ہوں جو شان رسالت جو ہے اسے کلی بیان کر سکے۔ آپ کے حضور امیر آیا، غریب آیا، طاقتور آیا، کمزور آیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسائی نصیب ہوئی، آپ نے اسے اپنے حضور سر بسجود نہیں کیا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، صف میں کھڑا کیا، سکھایا کہ کیسے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں۔ تو جب بات اہل کتاب کی آتی ہے تو انہیں ایک ایک حصہ معلوم ہے، تو یہ کیا سبب ہے کہ یہ ساری باتیں جانتے ہو پھر انکار کر رہے ہیں؟ تو یعنی یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ کفر کیوں کرتے ہو، یعنی کفر نہیں کرنا چاہیے، تم جانتے ہو۔ کسی کا نہ جاننا انکار کا سبب ہونا، اس کا پیمانہ اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اور درجے کی ہو، اور جو جانے کے درست کیا ہے پھر انکار کر رہا ہو، پھر اس کا انکار اور سخت ہوتا ہے اور اس کی اتنی پھر سزا بڑھتی چلی جائے گی۔ کیا سبب ہوا؟ حق کو حق بیان کیا جائے تو رہتی ذات اللہ کی ہے، میں نے پہلے کہا۔ جب ذات اپنی لانی ہو تو پھر حق میں ملاوٹ کرنی پڑے گی۔ جب ملاوٹ کی جائے گی تو پھر کوئی اپنی ذات کو بیچ میں لا سکے گا۔ تو جب کتاب اللہ کریم نے جو تورات عطا فرمائی، اس میں پسند و ناپسند اس حوالے سے اس میں تحریف کی گئی، کمی پیشی کی گئی، تو پھر بات رکی نہیں۔ چونکہ جب آپ کسی جگہ ایک اینٹ چنائی کی غلط رکھتے ہیں تو اس کے آگے جتنی چنائی آتی ہے وہ ساری ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اینٹ بنیاد سے سیدھی رکھتے آئیں تو سیدھی جا رہی ہے، دیوار کو جس جگہ کو آپ نے اس کا پتھر غلط رکھ دیا وہاں سے اگلی تعمیر ساری جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی۔ تو جب انہوں نے اپنی خواہشات کو داخل کیا کہ اپنی مرضی پر عمل ہو، جو اللہ کا حکم ہے اسے انہوں نے بعید کیا، تو پھر اسی طلب میں بڑھتے 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 احکام سے شروع ہوئے، پھر شرک میں جا کر داخل۔ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر جو بنیادی حصہ یہ ہونا جو ہے، جو چاہیے تھا، وہ تو یہ چاہیے تھا کہ یہود آپ کا اقرار کرتے
اور اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے۔ اب جو انہوں نے انکار کیا، کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ وہ جو ساری عمارت بنا رکھی تھی، جو اللہ کا نام لے کر عمارت اپنی بنا رکھی تھی اور اپنے سجدے اور اپنے لیے دنیاوی منفعت حاصل کر رہے تھے اور اپنے مقام مخلوق میں بڑھا رکھے تھے، وہ سارا کچھ دھڑم ہو جاتا اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم اور آپ علیہ السلام کا پیغام مانتے، تو وہ تو سارے نفی ہو جاتے۔ پھر اسی طرح انہوں نے صرف انکار نہیں کیا، پوری کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا ملے اور انہیں ناحق قتل کیا جائے۔ پیشتر اس کے کہ جو واقعہ آپ کا آسمانوں کی طرف اٹھانے کا پیش آیا، ایک دفعہ پہلے بھی یہ کوشش ہوئی، لیکن اس میں وہ جو ان کا دربار سجا اور جو گفتگو ہوئی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر سارا نظام انہوں نے بن کر لائے کہ کوئی سبب ہو کہ انہیں سولی پر چڑھایا جائے، وہ اپنا سبب کرتے رہے اور اللہ کریم کے احساس بابا کریں۔ اللہ جل شانہ نے جو تدبیر فرمائی وہ ایسی فرمائی کہ نہ صرف وہ بدبخت ناکام ہوئے، بلکہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو اٹھایا اور ان کا واپس دنیا پر آنا احیاء اسلام میں مزید بہتری کا اور لوگوں کی بہتری اور ان تک حق پہنچانے کا سبب ہوتا چلا جائے۔ چونکہ امور جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے تو ہمارے نزدیک دو حصے ہیں، لیکن تکوینی امر جو ہے وہ بعید ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو سمجھ آتی ہے کہ میں نے تدبیر کیا کی اور میں نے عمل کیا کیا اور ہوا کیا۔ وہ جو ہوتا ہے وہ تکوینی امور سے ہوتا ہے، ہم اپنی نیت کر رہے ہیں، اپنا عمل کر رہے ہیں، یعنی اپنی فرصت، اپنی طاقت، اپنا عقل، اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں کس پر؟ جو ہم نے نیت کی ہوئی۔ اب جو نیت کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے اور اس کی نیت کا حال اللہ کریم بھی جانتے ہیں اور اللہ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے۔ اب جو کچھ ہم بن رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حتمی کام جا کر ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اختیار ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے تدبیریں کی لیکن تدبیر وہ مؤثر ہوگی جو اللہ نے فرمائی۔ تو اسی طرح انہوں نے جب کوشش کی کہ مٹایا جائے اس حق کو، اللہ کریم کی اپنی تدبیر تھی۔ پھر جب بات انجیل کی آئی تو اناجیل اب کہتے ہیں، انجیل بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو مختلف حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے جو خدام تھے، ان کے ناموں سے موسوم ہے، یعنی ان کی روایات ہیں۔ اب پہلے تو تدوین نہیں، وہ اصل موجود نہیں، پھر وہ روایات ہیں، پھر کس نے سنی، کتنی تحریف کی، کیا کچھ کیا، آہستہ آہستہ پھر وہی جو تعریف ہے وہ ذاتی خواہشات میں بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہود نے تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے اور آگے پہنچ چکے ہیں، انہوں نے بھی پھر اسی راستے کو اختیار کیا، تو وہ شرک کیا۔ لیکن وہ اصول ضابطے جو حق ہے اسے کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں رہتا۔ تو جو کچھ موجود تھا اس میں بھی اتنا کچھ تھا کہ حق جو ہے اس کی طرف نشاندہی موجود تھی، اور سارا کچھ جاننے کے بعد انکار کر رہے ہیں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ ذات منوانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اہمیت نہیں کھونا چاہتے۔ آپ غور فرمائیں دین اسلام کتنا واضح حصے بیان فرماتا ہے، آپ ایمان میں دیکھ لیں، کوئی کسی درجے کے شائبے کی گنجائش نہیں۔ اس طرح عبادات میں قرآن و سنت اتنا واضح فرما دیتا ہے کہ کوئی شائبہ نہیں۔ آپ احکام جو معاملات سے متعلق ہیں امور دنیا سے، ان تمام کو دیکھتے ہیں، کوئی فرقان حمید حق اور باطل کو ایسا واضح کرتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اس کے باوجود آپ غور فرمائیں، نام اسلام کا ہو، نام مسلمان کا ہو، پھر جب وہ دینی ہستیوں پر
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے اور یہاں تک آ کر تحقیق کرتے ہو اور ان ہستیوں پر بحث کر رہا ہو، آپ غور کیجئے گا، خواہشات ذاتی ہوں گی پیچھے، تو حق کو ہٹانے کے لیے ایسے اعتراضات کے، یہ ایک حصہ۔ دوسرا حصہ اور اس کو بھی دیکھیں، وہ بھی بڑا نازک ہے، لوگوں کو ذات سے منسوب کرنا۔ تو پھر قرآن کریم کے جو حصے بیان کیے جا رہے ہیں، پھر ان کو لوگوں سے جو منسوب کیا جا رہا ہے، پھر جو لوگوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، پھر جو ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے مشاہدات بیان کیے جا رہے ہیں، خرق عادت واقعات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، منسوب کیے جا رہے ہیں۔ آپ ان حصوں کو دیکھتے ہیں، آہستہ 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 پھر ایک بندہ آ کر ملے گا جس کے گرد وہ سارا کچھ گھوم رہا، اسے آپ مولانا کہہ لیں، اسے آپ پیر صاحب کہہ لیں، اسے آپ ولی اللہ کہہ لیں، اسے بزرگ کہہ لیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مولانا پر اعتراض کر رہا ہوں یا پیر پر اعتراض کر رہا ہوں، میں ان ناموں پر اعتراض کر رہا ہوں کہ جو حق میں آمیزش کرتے ہوئے اللہ کی ذات نے جو فرمایا اس کی کمی بیشی کرتے ہوئے پھر ذات لے آتے۔ تو یہی تو سارا کچھ وہ بھی کرتے تھے، جو مربی تھے وہ بھی تو سارا کچھ یہی کر رہے تھے۔ وہ ربی کیا کہتا تھا؟ یہی کہتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو راضی کرو۔ اگر بحثیت مسلمان اللہ کی رضا کے لیے پھر مخلوق کی رضا داخل ہو جائے، وہ بھلے کسی نام سے موسوم کرے، اس کو پھر ہم کیا کہیں؟ جو حد ادب ہے وہ بھی بیان ہے، وہ مقرر ہیں، بڑے چھوٹے کا حصہ بیان ہے، لیکن عبادت تو اللہ کی ہے۔ تو وہ اصول جو قرآن و سنت نے بیان فرمائے، ان کی کمی بیشی جہاں کوئی کسی نام کسی عہدے کے سے منسوب ہو کر بھی کرے گا، وہ کمی بیشی ہی ہوگی۔ اسی لیے قرآن و سنت جو ہے یہ وہ حدود ہیں جو ان کا تعین کرتی ہیں، چونکہ قرآن نے کیا فرمایا یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، جن کی ذات سے ہمیں کلام ذاتی نصیب ہوا۔ اس کی حدود و قیود کا تعین کرنا یہ بھی مقام ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اہل کتاب کی بات آ رہی ہے تو انہوں نے جو کچھ کیا، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں کر رہے ہو جب جانتے ہو؟ تو ہم اگر یہ گمان کریں کہ یہ ہوا تھا یا اہل کتاب جو کر رہے ہیں وہیں تک بات، لیکن یہ ایک اصول بیان فرما جائے۔ آج جس کے پاس قرآن کریم اور اس کو اللہ کا کلام مان رہا ہے، اور جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اختیار فرمایا، اجماع ہم تک پہنچنے کا سبب ہوا، اس کے مطابق کیا میں یا آپ اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھیں گے؟ تو جو نہ دیکھیں گے تو پھر کیا اس حکم کی طرح ہم بھی داخل نہیں ہو جائیں گے؟ یہ وہ موضوع ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ تم پس پردہ کر رہے ہو اسے کوئی نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے۔ مخلوق کو تم بھول بھلائیوں میں ڈالتے رہو، اور اگر کوئی بھول بھلائیوں کی نظر ہو رہا ہے تو بھی اس کے کسی نہ کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ نیت خالص صاف ہو، انابت الہیہ ہو، ایک مجاہدہ اور محنت اللہ جل شانہ کی نسبت ہو، وہ بندہ ضائع نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے بھی حالات ہوں وہ ان میں سے گزرتا رہتا ہے، کیوں کہ اس کی طلب صادق ہوتی۔ دعویٰ یا اعلان کیا ہے؟ اس کے اوزان تب پورے ہوں گے جب نیت خالص ہو۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا رہے لیکن عمل یا سوچ اس کے خلاف ہو تو اس کے دعوے کی کیا حیثیت؟ تو اسی طرح جو خالص اپنے اللہ جل شانہ کی رضا کا متلاشی ہوگا، اسے کوئی نہ روک سکتا ہے اور نہ اسے کوئی ڈبو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک خالص اللہ جل شانہ کی انابت کے لیے نکلا اس کا بندہ اور اسے کوئی بندہ جو ہے بے راہ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ قادر مطلق غفور رحیم ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، سبب نہیں، کئی طرح سے اس کو سبب میسر آئیں گے۔
تو یقیناً جو خرابی کر رہا ہے اور جو اس میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اعمال کا نقص ہوتا ہے، اور وہ جو غلطی ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ کڑوی چیز کھائے نا تو منہ میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کھانے سے منہ میں مٹھاس آتی ہے، کڑوا کھانے سے کڑواہٹ ہی ہوتی ہے۔ تو اعمال کی کڑواہٹ جو ہے وہ پھر اس طرف غلطیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بڑا واضح فرمایا استغفار کا، حدیث شریف میں ملتا ہے۔ تو دانستہ نادانستہ جانے کیا کتنے تجاوز ہم کر دیتے ہیں، تو اللہ کریم کے حضور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کم از کم ایک تسبیح روز استغفار کی کیا کریں۔ دانستہ و نادانستہ جانے کیا کیا ہم نے کیا، تو اللہ کریم کے حضور معافی کا طالب رہنا جو ہے یہ درست رہا۔ اب کوئی جانے نہ جانے لوگوں کے سامنے 100 پردے رکھو، بھلے وہ جانتے بوجھتے بھی آ رہے ہوں، آپ اپنے پردے بنا رہے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس کے حضور تو ہر شے ہمہ وقت حاضر ہے، وہ جانتا ہے جس نے حکم دیا، اس میں جو جتنی جس نے تعریف کی، کیا نیت تھی، عمل کیا ہے، ہر ایک شے سے وہ واقف ہے، اور یہ بات ایسے نہیں کہ گزر جائے گی، چونکہ اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے وہ جانتا ہے، ایک ایک عمل سے واقف ہے، تو اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر جواب دہی ہوگی، جزا و سزا کا دن اس نے مقرر فرما رکھا ہے، اس کے حضور پیش ہوگے تو یہ معاملہ سارا وہاں پیش ہو۔ تو یہ لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ اب اس میں جو اثرات ہیں دنیا کے، وہیں سے ابتدا آپ غور فرمائیں کہ معاشروں کی جو تلخی ہے، اور قوم افراد پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ایک نام سے مراد ایک قوم، اس کا اتفاق، اس کی سارے حصے، اس کی قوت، وہ سارے پہلو اس ایک نام میں آتے ہیں، قوم۔ ایک اکائی کی طرح ہوتا افراد کا مجموعہ ہے، لیکن ایک اکائی گردانی جاتی ہے کہ اس طرح وہ جڑ جاتی قوم۔ تو یہ جو قومی اتفاق ہے، کبھی غور کیا ہے کہ یہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ اسی لیے ٹوٹتا ہے کہ اصول اور ضابطے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی چاہتا ہے۔ اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اختیار کیا جائے، دنیا اور آخرت کا فائدہ اسی میں۔ آپ اسے قومی سطح پر دیکھنا چاہیں، آپ اس کو معاشرے کی تجزیے کے طور پر دیکھنا چاہیں، آپ بے عدلی کے جو پہلو ہیں ان میں اعتدال پر لانے کے لیے اور اس کے حل اور اس کے جواب کے لیے دیکھنا چاہیں، ہر پہلو سے آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ جو قرآن نے بیان فرمایا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود مقرر فرمائیں گی، ہمارے مسائل کا اس کو ذات پر لے جاؤ، اس کو قوم پر لے جاؤ، اس کو امت پر لے جاؤ، اس کو انسانیت کی فلاح میں کہیں لے جاؤ، یہ حل ہے اس کا۔ اور وہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس کو جو ایمان لا چکا اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس راہ کے لیے کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ دوبارہ ارشاد فرمایا ہے، اور ذلیل و خوار ہوتے رہے، تاریخ میں بھی ہوتے رہے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ خواہشات ذاتی کی جلائی گی جو علو ہے وہ کسی کو ٹھنڈک دے، وہ یقیناً اس کو راحت نہیں دے گا۔ تو اللہ کریم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اس کو جو ایمان لا چکا اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ ابتدائی زمانے میں جو مشرکین مکہ ہیں، یہ بھی جب اعتراض اٹھانا چاہتے تھے تو ان کے وفد بھی مدینہ منورہ جاتے تھے،
اور وہاں کے جو یہود اور وہاں کے جو یہود کے علماء ہیں وہ ان کو اعتراضات ڈھونڈ کر دیتے تھے، اور انہوں نے ایک سوال، مختلف سوالات میں ایک سوال روح سے متعلق بھی کیا تھا، جس کا جواب قرآن کریم نے فرمایا قُلِ الروح من امر ربی۔ یہ بھی ان سوالات میں سے ہے جو علماء یہود انہیں بنا کر دیتے تھے کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال کرو۔ تو جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں تو پھر آپ غور فرمائیں وہ اپنا آپ کتنا وہ تنگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ تو سارا کچھ چلا گیا، جتنا کچھ وہ بن کر لائے تھے، مخلوق کو اپنے گرد جمع کر رکھا تھا، اپنی اہمیت بنا رکھی، تو وہ تو ہر شے جاتی رہی، چونکہ کوئی نہیں رہتا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر کسی کی کیا مجال، کسی کا کیا مقام، کوئی شے بچتی نہیں۔ تو فرمایا میرے حبیب نے یہ بتا دیں کہ جو ایمان لا چکا، اب یہ کیا کرتے تھے؟ آپ غور فرمائیں، قرآن کریم نے ایسا بھی بیان فرمایا کہ صبح کو ایمان لے آؤ، شام کو جو ہے اس کا انکار کر دو، یعنی انہیں متزلزل کرو، اعتراضات اٹھاؤ۔ پھر مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج قبائل جو ہیں ان کا آپس میں قدیم لڑائی تھی اور ایک جنگ و جدل رہتی تھی، تو انصار مدینہ ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ان کے وہ واقعات اور وہ جنگیں اور وہ قصے جو تاریخ میں تھے، درج تھے، جو کتنے لوگ جو تھے ان کی شہادت دینے والے تھے کہ انہوں نے دیکھے تھے، وہ پھر ان چیزوں کو چھیڑتے، وہ واقعات بیان کرتے، اس وقت کے جو اشعار تھے۔ قدیم عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے حالات واقعات کو اشعار میں بیان کرتے تھے، تو بڑے بڑے مطلب شاعر ہوئے تو وہ اشعار میں وہ چیزیں بیان کی جاتی تھیں، تکلیف کو بھی بیان کیا جاتا تھا اور فتح کو بھی بیان کیا جاتا تھا۔ تو وہ پھر وہ اشعار جو کہے گئے تھے ان کو دہراتے، وہ ان کی کوشش تھی کہ یہ نفاق پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو، فساد پیدا ہو، تو جو فساد پیدا ہوگا تو یہ الفت دشمنی میں بٹے گی، تو یہ دشمنی انہیں انکار تک لے جائے گی، جنگ و جدل تک لے جائے گی۔ تو جہاں اعتراضات اٹھاتے تھے وہاں یہ خصلت بھی وہ کرتے تھے اختیار کہ ایسا کام کیا جائے جس سے ان کے اندر فساد پیدا ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرے حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اس کو جو ایمان لا چکا اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ اب ہونا تو یہ چاہیے اہل کتاب مخاطب فرمایا، اور انہیں نہیں مخاطب فرمایا، وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو مخاطب فرمایا، مخاطب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ نے مخاطب اپنے حبیب کو فرمایا۔ یہاں غور فرمائیں، پچھلی آیت میں بھی دیکھیں قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ بھی بیان اسی طرح آ رہا ہے کہ کہیے اے اہل کتاب، یعنی نبی کریم کو ارشاد فرمایا، انہیں نہیں مخاطب فرمایا، وہ اتنی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں مخاطب فرمایا جاتا۔ اسی طرح اس آیہ کریمہ میں قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اے اہل کتاب، تو فرمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان فرما رہے ہیں اور وہ مقابلے میں انکار کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، عناد کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ کو مخاطب فرمایا گیا کہ جو ایمان لا چکا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کریم نے تمہیں کلام ذاتی سے نوازا، تم میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی کہ جب اللہ کا یہ حکم آیا، قرآن کریم آیا، تو تم بلا چون و چرا غیر مشروط اقرار کرتے اور اس اقرار کے ساتھ دستبستہ ہوتے جو حکم ہے اس کی تعمیل کی طرف جاتے، خود بھی ضد عناد کی، مخالفت کی، جو اللہ نے حق دیا تھا اس میں تعریفیں کی، جو اب اللہ نے حق مبعوث فرمایا اس کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے ہو، اور جو اس حق کی راہ کی طرف آ رہا ہے تم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر کر رہے ہو کہ وہ حق سے دور ہوتا چلا جائے، کیوں روکتے ہو؟ یعنی یہاں پھر وہ پہلو آتا ہے کہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ اب غور فرمائے محترم، ہم جب بحیثیت مسلمان اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہیں، اس کو آپ کاروباری حیات میں دیکھ لیں، آپ اس کو ملازمت میں دیکھ لیں، آپ اس کو مزدوریوں میں دیکھ لیں، آپ غور تو فرمائیں، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے، میرا حق کیا ہے اور دوسرے کا حق کیا ہے،
دوسرے کا حق کیا میرا فریضہ ہے یا نہیں فریضہ؟ تو جب ہم سارا کچھ ہمیں معلوم ہے تو آپ بار دیکھیں تو صحیح، 5 روپے نظر نہیں آتے، حالانکہ سکہ ہے ہمارے ملک کا 5 روپے، 5 روپے اب دیکھنے میں ہمیں اپنے بازار میں نظر نہیں آتے، اتنا بے وقت ہو گیا ہے 5 روپے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس بے وقت جو کرنسی ہے یا روپے ہے 5 روپے، اس کا بھی کوئی اعتبار کر سکتا ہے؟ تو کیا یہ مسلمان کا شیوا ہے؟ کیا قرآن کریم اس کی یہ تربیت فرما رہا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ تو اب یہ جو خرابی ہے، یہ جو اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، یہ رکتی نہیں ہے۔ اہل کتاب نے تحریف کی اور پھر کہاں جا پہنچے؟ شرک میں، اللہ کی ذات کے ذات شرک کی تحریف کہاں شروع کی؟ احکام میں۔ یہی کہتے تھے نا مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس قرآن میں تبدیلی کر دیں، وہ چیزیں بھی ہوں جو ہمیں بھی پسند ہوں۔ تو وہ پسند ناپسند پر بات نہیں رکتی۔ جب کوئی پتھر کسی تعمیر کا ٹیڑھا رکھا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ پتھر ٹیڑھا ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ تعمیر ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور وہ اسے دوام نہیں ہوتا، وہ گرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹھہرے، وہ گرے گا، وہ نقصان کرے گا۔ تو اسی طرح جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بحیثیت مسلمان کیا ہمیں معلوم نہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ بے شک پوچھیں، بات پوچھیں، جس سے پوچھیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس سے پوچھیں کیا نماز فرض ہے؟ فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ فرض ہے سب سے بڑا حکم۔ کیا اس سے پوچھیں، حلال اور حرام پوچھیں، اس سے سود پوچھیں، اس سے سور پوچھیں، ان دونوں کو ایک جیسا بیان کرے گا۔ تو کیا جو سود کھا رہا ہے اس خنزیر کی طرح وہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کو کھا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ بات جب خواہشات کے پیچھے بندہ ٹرتا ہے، چلتا ہے تو رکتی نہیں۔ بات بازاروں سے گھروں میں آ گئی ہے، گھروں سے اتنے نازک رشتوں تک آ گئی ہے کہ باپ بیٹے، بہن بھائی، ماں بہن بیوی، آپ غور فرمائیں، جو بول رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون اس میں آمیزش کر رہا ہے۔ کیوں ہے؟ ہم خواہشات کے پیچھے آ رہے ہیں، اس لیے ہو۔ پھر ہم ممنون مخلوق کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمائی، یاد رکھیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، میرے حبیب انہیں بتا دیں کہ ایمان لانا ان کا آپ پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہیں صاحب ایمان ہونا عطا فرمایا۔ تو مسلمان ہونا، کلمہ کو ہونا، کیا ہم احسان کر رہے ہیں اللہ پر؟ ہمارا احسان ہے قرآن ہم مان لیں؟ نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ جس پہلو سے مرضی لے آئیں۔ ابھی بیان سے پہلے ہمارے یہاں 2 بچوں کا نکاح ہے۔ اس نکاح میں آپ دیکھیں انسانی زندگی کی پوری ہو رہی ہے ضرورت، اس کے گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کی ذات کی پوری ہو رہی ہے، اس کی خواہشات کی پوری ہو رہی ہے۔ انہی تمام پہلوؤں میں آپ غیر شرعی حکم میں چلے جائیں، کیا قتل و غارت کا بہت بڑا سبب ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ آپ کسی پہلو کو دیکھ کر لائیں، اس کا فائدہ دنیا کی زندگی میں بھی ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ تو دنیا میں یہ سمجھ آئے کہ چارپائی سونے کو ہے اور نشست بیٹھنے کو، اور دین میں بندہ کہے نشست سونے کو اور چارپائی جو ہے بیٹھنے کو، اس کو کیوں الٹ کرتے ہو؟ تو یہ جائزہ ہم لیتے ہیں، عمل میں نہیں، دوسرے کو پرکھنے میں لیتے ہیں۔ اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ درست کرے جہاں میرا فائدہ ہے، اور میری باری آئے تو جو میں مرضی ہے وہ کرتا رہوں گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا اس کے نا یہ جو عمل ہے، اس فرق کو دیکھیے ہمیشہ۔ لوگ راضی نہیں ہوتے جو مرضی کر، کیونکہ معاشرے میں دیکھا ہے لوگوں کے سوال بھلے دعا کر رہے ہوں، انداز اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ پر بھی اعتراض ہو۔ لوگ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کی رضا کو دیکھ کر عمل کرو۔ تو جب حکم اللہ کا ہے تو پھر کام اللہ کے لیے کرو، پھر توقع اس سے رکھو، مخلوق سے ہمیں توقع کی کیا ضرورت ہے؟
یہ حل ہے ہمارے مسائل کا۔ کیوں؟ ہم ایک دوسرے کے مقابل آ کر بات یا عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس نے ایسا کیا تو میں نے ایسا کرنا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے دیکھنے کی کسی نے کیا کیا وہ جانے، اس کا اللہ جانے، میں نے وہ کرنا ہے جو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ میں اپنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، مجھے یہ شرف بخشا اس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کتنی بڑی بات! اور قرآن کریم خاطب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس آمنوا میں ہر صاحب ایمان داخل ہے۔ اور آپ غور فرمائیں، اللہ کریم ہمیں مخاطب فرما رہے، اے میرے بندے، کتنا شرف! لیکن حرام کھایا جائے نا، آنکھیں دیکھتی ہیں پر بندہ اندھا ہوتا ہے۔ حرام کھایا جائے نا تو دل دھڑک رہے ہوتے ہیں لیکن قلوب مردہ ہوتے ہیں۔ حرام کھایا جائے نا جی، کان سنتے ہیں لیکن قرآن فرماتے ہیں ان پر ثقل ہے، ان پر پردہ ہے، حق و باطل کی سمجھ نہیں رہتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو کامیابیاں ہماری لباسوں میں، ہماری سواریوں میں، یہ جو ہماری رہائشوں میں، ہماری نام اور اپنام کی مشہوریوں میں ہم نے پنہاں کر لی ہیں، یہ سب فانی جہان ہے۔ نہ کوئی رہا ہے اور نہ کوئی رہے گا، اور نہ کوئی رہا اور نہ کوئی رہے گا تو ہم رہیں گے۔ تو یہ وہ اصول ہے جو اس فانی جہان کا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے کل من علیہا فان۔ اور متنفس دیکھتے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن بڑا واضح بیان فرما رہا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات عرض کروں گا، اللہ کریم یہ جو فرما رہے ہیں کہ دین سے روکتے تھے، ہر غلط عمل مخلوق خدا کو دین سے روکنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے قرآن اسے فساد بیان فرماتا ہے، فساد فی الارض بیان فرماتا ہے۔ تم اس راہ کے لیے کجی تلاش کرتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی شاہد ہو۔ کہاں کیسے شاہد ہو؟ کلام ذاتی نازل ہوا، اللہ کریم نے اپنا کلام مبعوث فرمایا، اللہ کے انبیاء اور رسول نے تمہیں اس کا وہ پیغام اس کے پیغمبروں نے پہنچایا، وہ جانتے ہو پھر ایسا کر رہے ہو، تو یعنی تم شاہد ہو کر پھر انکار کر رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ کوئی کام ایسا یا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہو گیا تو گزر گیا۔ قیامت کے حالات میں قرآن بیان فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو یہ کیسی کتاب ہے، کوئی بڑی سے بڑی تو کجا چھوٹی سی چھوٹی بات نہیں اس نے چھوڑی جو اس میں ہمارا عمل ایسا نہ ہو جو لکھا گیا۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اپنا ہم جائزہ لیں، دوسروں کے لیے اچھا عمل کریں، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں اچھا کہیں، اس لیے کہ اللہ کا جو حکم ہے ہم اپنے اللہ کے لیے اپنے اعمال کریں، مخلوق کے لیے نہیں، خالق کے لیے۔ اور جب ہم خالق کے لیے اپنا عمل خالص کریں گے، مخلوق کی بھی بہتری ہوگی اور ہماری بھی بہتری ہوگی، دنیا میں بھی بہتری ہوگی اور آخرت کی بہتری کا بھی سبب ہوگا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔